بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے بتائیں گے وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے سیلاب متاثرین کے لیے تعمیر کیے گئے رہائشی یونٹس کا افتتاح کر دیا ہے۔ وزیر اعظم نے تقریب سے خطاب میں مخیر حضرات، اوورسیز پاکستانیوں اور دوست ممالک سے اپیل کی ہے کہ وہ سیلاب متاثرین کے لیے گھروں کی تعمیر میں مدد کے لیے آگے آئیں۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان میں حالیہ سیلاب نے تباہی مچائی، قریباً 20 لاکھ گھر سیلاب کی نذر ہوئے۔ محدود وسائل کے باوجود پہاڑ نما مشکلات اور چیلنجز کا مقابلہ کیا۔ فوجی افسران نے قربانیاں دیں جو ہم کبھی نہیں بھول سکتے۔ پورے پاکستان میں حالیہ سیلاب نے تباہی مچائی، تقریباً 20 لاکھ گھر مکمل یا جزوی طور پر تباہ ہو گئے۔ فوجی افسران اور جوان شہید ہوئے۔ یہ عظیم قربانیاں ہیں جو قوم ہمیشہ یاد رکھے گی۔ بہت ہی بدترین حالات تھے، پہاڑ نما مشکلات اور چیلنجز تھے، انتہائی محدود وسائل تھے۔ اس سیلاب میں حکومتوں کے ساتھ ساتھ مخیر حضرات نے بے پناہ کام کیا ہے اور خاموشی سے کام کیا۔ انہوں نے کوئی ڈھول نہیں بجائے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ ان کو دولت سے نوازا ہے۔ ان سے میں ملتمس ہوں کہ آئیں آج اس ایگزامپل کو، اس مثال کو اپنا لیں، اور یہی اپیل بیرون ممالک جو پاکستانی، ان کو بھی میں اپیل کر رہا ہوں، اور دوست برادر ممالک ان کو بھی میں اپیل کر رہا ہوں کہ وہ یہ 100 گھروں کے یونٹس لے لیں۔ تو یقین کریں اس سے بڑی اور کوئی خدمت انسانیت کی اور کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ اور اب بات کریں گے ایک اور مبینہ آڈیو لیک کی، جو مبینہ طور پر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی اہلیہ بشرا بی بی کی ہے، جس میں وہ پی ٹی آئی رہنما زلفی بخاری کے ساتھ عمران خان کی گھڑیاں بیچنے کا کہتی سنی جا سکتی ہیں، جبکہ جواب میں زلفی بخاری بھی بشرا بی بی کو جی مرشد ضرور مرشد کہہ کر کام انجام دینے کی یقین دہانی کرا رہے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں مرشد، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کے شکر الحمدللہ۔ خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو بیچتے ہیں، آپ کو بھیج دوں، آپ کے ان کو بیچ وغیرہ دیں، کیونکہ ان کی یوز کی نہیں ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کہیں کر دیں۔ ضرور مرشد، میں کر دوں گا، میں کر دوں گا جی۔ گھڑیاں زیر استعمال نہیں ہیں، بیچ دیں۔ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی ایک اور مبینہ آڈیو لیک ہو گئی۔ خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو بیچتے ہیں، آپ کو بھیج دوں، آپ کے ان کو بیچ وغیرہ دیں، کیونکہ ان کی یوز کی نہیں ہے۔ لیک آڈیو میں بشرا بی بی پی ٹی آئی رہنما زلفی بخاری کو خان صاحب کی گھڑیاں فروخت کرنے کا کہہ رہی ہیں۔ آپ کہیں کر دیں۔ ضرور مرشد۔ مبینہ آڈیو میں زلفی بخاری بھی بشرا بی بی کو جی مرشد ضرور مرشد کہتے سنائی دے رہے ہیں، کیونکہ ان کی یوز کی نہیں ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کہیں کر دیں۔ ضرور مرشد، میں کر دوں گا، میں کر دوں گا جی۔ اس سے پہلے بھی بشرا بی بی اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ہیڈ ارسلان خالد کے درمیان ایک آڈیو لیک ہوئی تھی، جس میں بشرا بی بی مخالفین پر غداری کا الزام لگانے کی تلقین کرتی رہیں۔ ارسلان، دوسرا میں نے آپ کو کہنا تھا، مجھے اور جو وہ فرا ہے نا، اس کے بارے میں بہت انہوں نے گند اڑانا ہے، اس پہ بھی آپ اس کو بھی آپ نے لنک کر دینا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ غدار کون کر رہا ہے۔ ترجمان مسلم لیگ نون پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا ہے بشرا بی بی کرپشن میں عمران خان کی فرنٹ ویمن تھی، بنٹی اور ببلی کا جوڑا مل کر ملک کو لوٹتے رہے۔ بشرا بی بی کی نئی مبینہ آڈیو لیک پر رد عمل دیتے ہوئے بولی، مرشدوں کے یہ کام نہیں ہوتے کہ گھڑیاں بیچتی پھریں، ابھی تو بشرا بی بی کے مزید کارنامے آنا باقی ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے مرشد بھی گھڑی چور ہے، اور مرشدوں کے ذرا کام دیکھیں کہ مرشد جو ہے وہ کاہے کا یہ ہوتے ہیں، وہ اور یہاں وہ کیا کر رہی ہیں۔ اور یہ بشرا بی بی جو ہے یہ ہر قسم کے معاملات جو ہے وہ کرتی نہیں ہے، وہ القادر ٹرسٹ والی زمین ہو، وہ ہیروں کے کاروبار ہو، وہ غداری سے لنک کرنا ہو، اور کہنے کو وہ غیر سیاسی خاتون ہے اور ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، ان کا احترام ہونا چاہیے۔ اب جو خاتون جو ہے وہ فرنٹ وومن ہے اپنے شوہر کی، جو ہے وہ تمام سیاہ کاریوں کی، اور وہ ان کے لیے جو ہے وہ فرنٹ مین کا کردار ادا کر رہی ہے۔ ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے، آج وہ آپ اس کا ثبوت بھی دیکھ رہے ہیں، اور ابھی آگے آگے مجھے یقین ہے
کہ بشرا بی بی صاحبہ کے کارنامے بھی بہت سارے اور بھی باقی ہیں جو سامنے آئیں گے وقت کے ساتھ ساتھ, اور یہ گھڑی جو ہے یہ عمران خان کو گھڑی گھڑی ذلیل کرے گی. اور اس دونوں جوڑا جو ہے یہ بنٹی اور ببلی کا جوڑا ہے, اور یہ بنٹی ببلی جو ہے یہ مل کے اس ملک کو جو ہے وہ لوٹتے رہے. آڈیو لیک پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما زلفی بخاری کا جواب بھی آ گیا ہے. زلفی بخاری نے آڈیو لیک کی فورنزک کرانے کا مطالبہ کر ڈالا. کہا فورنزک کے لیے پیسے اپنی جیب سے دینے کو تیار ہوں. ٹویٹر پیغام میں لکھا, پہلے کہا جا رہا تھا کہ عمر ظہور نامی کسی شخص کو فرح گجر کے ذریعے گھڑیاں فروخت کی گئیں. جب ان کو لیگل نوٹس بھیجا تو اب نئی کہانی سامنے آ گئی ہے. زلفی بخاری کا کہنا تھا کہ نہ کوئی گھڑی لی ہے اور نہ ہی بیچی ہے. اس طرح کی کٹ کاپی پیسٹ آڈیو کالج کے بچے بھی بنا لیتے ہیں. عمران خان کی کوئی گھڑی نہیں خریدی. اسلام آباد کے مبینہ تاجر محمد شفیق نے پی ٹی آئی کے تمام دعووں کی تردید کر دی. منظر عام پر آ کر ویڈیو بیان میں کہا کہ پروپیگنڈے سے ان کے کاروبار کو نقصان پہنچا. اگر مزید تنگ کیا گیا تو قانونی چارہ جوئی کریں گے. جی میرا نام محمد شفیق ہے اور میں یہ باور کرانا چاہ رہا ہوں کہ یہ میری سٹیٹمنٹ ہے کہ جو میرے خلاف ایک پروپیگنڈا چل رہا تھا میری شاپ کے خلاف کہ جی میں نے عمران خان کی گھڑی خریدی ہے گراف کے نام سے, تو نہ وہ میرا بل ہے, نہ میرے سائن ہے, نہ وہ میری ہینڈ رائٹنگ ہے. یہ جو ہے سارا میرا مس یوز ہوا ہے, میری اپنا اسٹیمپ اور میرا سارا کچھ. تو میں اس چیز پہ بڑا یہ کافی عرصے سے میں خاموش تھا, صرف اسی وجہ سے کہ شاید اس میں کوئی خاموشی آ جائے, لیکن وہ مجھے ہر طرف سے بڑے پریشانی ہوئی اور اس کا میں بالکل ڈینائی کرتا ہوں کہ نہ میں نے وہ واچ خریدی اور نہ مجھے اس کا کچھ علم ہے. ٹھیک ہے, اور یہ میرا سیاسی طور پہ جو نام لیا جا رہا ہے بار بار شفیق نے خریدی, تو اس چیز کو میں بالکل ڈینائی کرتا ہوں. اور اگر کوئی دوبارہ مجھے اس معاملے میں کوئی اگر گھسیٹا جائے گا تو میں اس کا قانونی جو ہے کچھ کروں گا, کیونکہ میں بہت پریشانی کے میں نے یہ ٹائم گزارا ہے اور اس میں کیونکہ مجھے اپنا کاروبار بند کرنا پڑ گیا, اسی وجہ سے مجھے دکان بھی بیچنی پڑ گئی. توشہ خانہ کی گھڑیوں کے مبینہ خریدار عمر فاروق ظہور کا کہنا ہے کہ گھڑیوں کے معاملے پر زلفی بخاری کا کردار سامنے آ گیا ہے. زلفی بخاری نے جس دکاندار کو گھڑی بیچنے کا دعویٰ کیا تھا کہ وہ بھی انکار کر چکا ہے. دکان مالک کا کہنا ہے کہ گھڑی بیچنے کے لیے نہیں مارکیٹنگ کے لیے دی گئی تھی. سما سے خصوصی گفتگو میں ان کا کیا کہنا تھا, سنتے ہیں. جو انہوں نے زلفی بخاری صاحب نے اس یہاں پہ ایک اسٹائل آؤٹ واچز ہے جس دکان کا انہوں نے کلیم کیا تھا اپنے ٹویٹ کے تھرو کہ انہوں نے یہ گھڑی $2.5 لاکھ میں 2019 میں بیچی ہے. جب ہم نے گھڑی والوں سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ زلفی بخاری صاحب نے ان کو مارکیٹنگ کے لیے کہا تھا کہ اپنے سوشل پیجز پہ لگا دیں. اور یہ بات جب سرفیس ہوئی تو انہوں نے مجھے بڑا برا بلا کہا زلفی بخاری صاحب نے. انہوں نے کہا جی میرا شاید دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. اب تو بات سامنے آ گئی ہے کہ ان کا کیا ان چیزوں میں لینا دینا تھا کیا نہیں تھا, وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پبلکلی یہ ساری جو آڈیو لیکس آئی ہیں اس میں ان کا کیا رول رہا ہے اس پوری ٹرانزیکشن میں. سب کو میرا خیال ہے علم ہو گیا, اور جھوٹ کون بول رہا ہے سچ کون بول رہا ہے اس کے بھی کلیریفیکیشن ہوگی. مسلم لیگ نون کے رہنما محسن شاہنواز رانجھا کا کہنا ہے مرشد اور مرید کی آڈیو لیک سے ثابت ہو گیا کہ تحریک انصاف کے دور میں صرف نذرانوں کا باہمی لین دین ہوتا رہا. اسلام آباد میں سما کے نمائندہ خصوصی عثمان خان سے بات کرتے ہوئے لیگی رہنما نے توشہ خانہ کے تحائف کا معاملہ نیب کے حوالے ہونے کی پیش گوئی بھی کر دی. مرشد اور مرید کی جو بات سامنے آئی ہے یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے اصل میں جو مریدی تھی وہ کس کام کی تھی. نذرانوں کا لین دین ہی تھا اس 3.5 سال حکومت میں. لینے دینے کے علاوہ اس حکومت نے کوئی معاشی طور پہ یا پاکستان کی عوام کی خوشحالی کے لیے یا کوئی بھی تعمیری کام کیا ہو, کوئی منصوبہ کیا ہو. عدالت نے ابھی تو کارروائی شروع کی ہے. دوسرے یا تیسرے کمپلیننٹ کی آج سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو رہی. میں نے بھی کہا کہ مجھے بھی اس کارروائی کا حصہ بنایا جائے. توشہ خانہ کے کیس کا کمپلیننٹ میں تھا. کوئی مستقل بات سامنے نہیں آ سکی. ہو سکتا ہے منڈے یا ٹیوزڈے کو بطور گواہ وہاں پر پیش ہوں, مجھے الیکشن کمیشن ایک موقع دے دے. تو ہو سکتا ہے جو میرے پاس ریکارڈ ہے توشہ خانے کی گھڑیوں کا یہ تحائف جو وصول کیے میں بھی وہ عدالت کے سامنے رکھوں.
مجھے امید یہی ہے تفصیلات جو مل جائیں گی ہمیں. محمد شفیق کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں, اسی طرح عمر فاروق کی بھی جو چیزیں وہ سامنے آئیں گی. یہ جو کیس ہے مجھے نیب کا ریفرنس بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. 300 ملین اگر ایک گھڑی کا صرف مالیت آ رہی ہے اور باقی پائپ کی ڈال کے یہ 50 کروڑ سے اوپر چلی جاتی ہے تو یہ تو نیب کی جورسڈکشن بھی بن جائے گی. وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ عمران خان جیسا شخص کبھی پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیاں نہیں توڑے گا. کراچی میں نیوز کانفرنس کے دوران شرجیل انعام میمن نے کہا کہ دسمبر میں پنجاب اسمبلی توڑنے کی باتیں کرنے والے گوگی کے کہنے پر کانٹریکٹ پر وزارتیں دے رہے ہیں. انہوں نے ملک کی خراب معاشی صورتحال کا ذمہ دار بھی عمران خان کو قرار دیا. اتنا ڈرپوک شخص ہے, چیٹر قسم کا شخص ہے, یہ کبھی بھی پنجاب اسمبلی اور کے پی کی اسمبلی نہیں توڑے گا. اس کا مفتاح لگا ہوا ہے وہاں پہ. جب سے پنجاب گورنمنٹ بنی ہے یہ اپنی بڑی کالا میں سے نہ بجلی کے استعمال کی, نہ گیس استعمال کی, نہ کھانا کھایا ہے. جہاں جہاں سے اس کے مفتاح چل رہا ہے, اس کی منتھلیاں فکس ہیں, گوگی کی منتھلیاں فکس ہیں, ان کے پورے خاندانوں کے جو سلسلے چل رہے ہیں, تب تک یہ حکومت کبھی نہیں کرے, آخری دم تک یہ حکومت میں رہے گا. ایک طرف پنجاب حکومت ختم کرنا چاہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دسمبر میں پنجاب حکومت ختم کر دوں گا, ساتھ ساتھ گوگیوں کے کہنے پہ جو ہے وہ مزید لوگوں کو وزارتیں دی جا رہی ہیں 10-10, 15-15 دن کے کانٹریکٹ پہ. آج ملک کی معاشی حالت جو ہے اس میچ تک پہنچانے میں جو مین آف دی میچ ہے معیشت کا وہ عمران خان ہے. مولانا فضل الرحمان نے کہا شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر نہ مارا کرو ورنہ ہماری ایک اینٹ تمہیں ریزہ ریزہ کر دے گی. پی ڈی ایم سربراہ نے عمران خان پر ایسے تنقید کی, کہا سابق وزیر اعظم الزامات کے بجائے 3.5 سال کی کارکردگی بتائے. دوسروں کو چور کہنے والا خود گھڑی چور نکلا, ان کا کوئی منشور نہیں. ایک کو چور چور کہنا اتنا ہی منشور ہے آپ کا, اس کے علاوہ آپ کا کوئی منشور نہیں. اور خود گھڑی چور اور خود فارن فنڈنگ چور, نوادرات کی چوری کرتے ہو. زیادہ باتیں مت کرو, بولنے کی زیادہ کوشش نہ کیا کرو ورنہ ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں. شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر نہ مارا کرو ورنہ ہمارا ایک اینٹ وہ تمہارے پوری عمارت کو ذرہ ذرہ کر دے گا. 3.5 سال میں تمہاری کارکردگی کیا ہے؟ ایک کارکردگی بتاؤ جو تم نے قوم سے وعدے کیے, جو تم نے سبز باغ دکھائے, تم نے ملک کو زمین بوس کر دیا, معیشت کو زمین بوس کر دیا. سیاحتی مقامات سے متعلق امریکی جریدے سوئفٹسٹ نے بھارت کو سیاحوں کے لیے دنیا کا خطرناک ترین دوسرا ملک قرار دے دیا. سوئفٹسٹ کے جاری کیے گئے سروے کے مطابق بھارت میں سیاحوں پر حملے اور ہراسگی معمول بن چکے ہیں. اقلیتوں پر تشدد اور مذہبی انتہا پسندی بھی عروج پر ہے. سیاحوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ آئے دن اقلیتوں پر مظالم کی وجہ سے سیاح بھارت کا رخ کرنے سے گریز کریں. حال ہی میں خاتون یوٹیوبر کو سڑک پر سرے عام ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا. بھارت میں صفائی ستھرائی اور غذائی معیار بھی انسانی صحت کے لیے ناقص قرار دیا گیا ہے. اور اب بات کریں گے ایوان صدر میں ہونے والی پروقار تقریب کی, جہاں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور آرمی چیف کو اعزازات دیے گئے. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے سب سے پہلے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کو نشان امتیاز ملٹری دیا, جس کے بعد آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو بھی نشان امتیاز ملٹری سے نوازا گیا. اس موقع پر وزیر اعظم میاں شہباز شریف, چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی بھی موجود تھے. تقریب میں وفاقی وزراء خواجہ آصف, سردار ایاز صادق اور مریم اورنگزیب نے بھی شرکت کی. آگے بڑھے آپ کو بتائیں, اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے اور نیب کو وزیر اعظم کے صاحبزادے سلیمان شہباز کی گرفتاری سے روک دیا. عدالت نے سلیمان شہباز کو 13 دسمبر تک متعلقہ عدالت میں سرنڈر کرنے کا حکم دے دیا. سلیمان شہباز کی وطن واپسی سے قبل روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری. اپنی فیملی کے ہمراہ عمرہ بھی وہ ادا کریں گے. سہیل رشید رپورٹ کریں گے. وزیر اعظم کے صاحبزادے کی وطن واپسی کی راہ ہموار. اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب اور ایف آئی اے کو انہیں گرفتار کرنے سے روک دیا. سلیمان شہباز ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب پاکستان پہنچیں گے. وہ عمرہ ادائیگی کے لیے سعودی عرب پہنچ چکے.
वकील अमजद परवेज ने अदालत में दलाइल दिए कि सुलेमान शहबाज वतन वापस आकर ट्रायल का सामना करना चाहते हैं, हिफाजती जमानत दी जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुलजम की अदम मौजूदगी में जमानत नहीं दी जाएगी, जिस पर वकील ने उन्हें एयरपोर्ट से अदालत आने तक गिरफ्तार न करने की इस्तदा की। अदालत ने सुलेमान शहबाज को 13 दिसंबर तक अदालत में पेश होने की हिदायत कर दी। सुलेमान शहबाज के खिलाफ FIA ने इल्जाम आयद कर रखा है कि उनके नाम चिन्योट में 200 कनाल से जायद अराजी है और उनके मुख्तलिफ बैंकों में 29 अकाउंट्स मौजूद हैं। लेकिन बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने सुलेमान शहबाज के खिलाफ तहकीकात के बाद उन्हें क्लीन चिट दी थी। कैमरामैन फैसल मसूद के साथ सोहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। इमरान खान ने जमान पार्क में यूट्यूबर्स से मुलाकात की। PTI चेयरमैन ने कहा सुलेमान शहबाज की वापसी NRO 2 का हिस्सा है। नए आर्मी चीफ को पुरानी पॉलिसीज को लेकर नहीं चलना चाहिए। परवेज इलाही ने मुझ पर मुकम्मल एतमाद किया है, जैसा मैं चाहूँगा वो वैसा ही करेंगे। इमरान खान ने अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात से मुताल्लिक कहा, FIR अरशद शरीफ की वालिदा की ख्वाहिश पर होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। रूस से 4.5 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद करने की इजाज़त दे दी गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ये वफाकी काबीना का इजलास था जिसमें अहम फैसले हुए। रूस से गंदम मंगाने की बात भी हुई। इसके अलावा आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को 15 अरब रुपए दिए जाने की भी मंजूरी दे दी गई। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए डोनर्स कॉन्फ्रेंस जल्द बुलाई जाए, ऐसा फैसला किया गया। वजारत इत्तलात मीडिया मुहिम के लिए 2 अरब की सप्लीमेंट्री ग्रांट की भी तौसीक की गई। ज़राए इस बारे में ऐसा बताते हैं। काबीना ने तेल और गैस की तलाश के मुअत्तल लाइसेंस बहाल करने की मंजूरी दी है। मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदा खुसूसी उस्मान खान हमारे साथ हैं। उस्मान खान, बताइए काबीना इजलास में क्या क्या फैसले किए गए, खासतौर पर रूस से गंदम मंगाने का मामला? जी बिल्कुल, वफाकी काबीना का इजलास खत्म हो गया और काबीना ने 4 नुकाती एजेंडा जो है वो उसके ऊपर गौर किया है और रूस से 4.5 लाख मैट्रिक टन गंदम बरामद करने की इजाजत दे दी है और रूस से $372 फी मैट्रिक टन गंदम बरामद की जाएगी। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए डोनर्स कॉन्फ्रेंस जल्द बुलाने का फैसला किया गया और जरा का कहना है कि वजारत इत्तलात मीडिया मुहिम के लिए 2 अरब की सप्लीमेंट्री ग्रांट की तौसीक की गई है। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को जो रकूम चाहिए उसके लिए 15 अरब रुपए मंजूर किए गए हैं। तेल और गैस की तलाश के मुअत्तल लाइसेंस बहाल करने की मंजूरी दे दी गई और कानून साजी से मुतालिक जो काबीना की सब कमेटी है 1 दिसंबर को फैसले किए थे उसकी तौसीक की गई है। अरकान पार्लियामेंट की स्कीमों के लिए 8 अरब की सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो भी एजेंडे में शामिल थी, उसको भी मंजूर कर लिया गया और केयर एक्ट के लिए 61 अरब के फैसले की भी तौसीक कर दी गई है। वज़ीर इत्तलात की जानिब से ये बताया गया है कि वफाकी काबीना का इजलास का एलामिया जो है वो जारी किया जाएगा जिसमें तमाम तर फैसलों की तफसील जो है बहुत शुक्रिया, आप इस बारे में बता रहे थे। अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए 5 अरकान पर मुश्तमिल नई JIT बना दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते बाद रिपोर्ट तलब कर ली है। अदालत ने हुक्म दिया है कि JIT अबूरी पेशरफ रिपोर्ट्स जजिस को जायजे के लिए चैम्बर्स में पेश करे। JIT की रिपोर्ट्स पर समाअत खुली अदालत में होगी। तफसीलात जुल्करनैन इकबाल की इस रिपोर्ट में। अरशद शरीफ कत्ल आज खुद नोटिस केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने 5 रुकनी नई JIT का नोटिफिकेशन अदालत में पेश कर दिया। DIG हेडक्वार्टर मोहम्मद अवैस की सरबराही में कायम कमेटी में ISI, MI, IB और FIA के नुमाइंदे शामिल हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि IG इस्लामाबाद ने कल अरशद शरीफ की वालदा से मिलने की कोशिश की। JIT अरशद शरीफ की वालदा और दीगर मुतल्लिका अफराद के बयान रिकॉर्ड करेगी। किनिया के मुतल्लिका हुकाम से भी राब्ता किया जाएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अदालत सिर्फ शफाफ तहकीकात चाहती है। JIT को कोई रुकावट आए तो अदालत से रुजू कर सकती है। फंड की जरूरत पड़ी तो भी हुकूमत को कहेंगे। जस्टिस मुजाहिर नकवी के इस्तफसार पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि तफ्तीश कीनिया की पुलिस टीम के ताउन के रहमो करम पर है। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने रिमार्क्स दिए, मुल्जिमान खुद पेश हो जाएं तो बेहतर, वरना कानूनी तरीकाकार इख्तियार किया जाए। अदालत ने 2 हफ्ते में JIT से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने हुक्म दिया कि अबूरी पेशरफ्त रिपोर्ट्स जजेस को जायजे के लिए चैम्बर्स में पेश की जाएं। रिपोर्ट्स पर समाअत खुली अदालत में होगी। केस की आइंदा समाअत जनवरी 2023 के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी के दरमियान बल्दियाती कवानीन और एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती पर जारी मुज़ाकरात का पहला नतीजा सामने आ गया। पीपल्स पार्टी ने MQM की जानिब से एडमिनिस्ट्रेटर कराची के लिए दिए गए नामों में से डॉक्टर सैफुर रहमान का नाम, इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सैफुर रहमान ने शहर की बेहतरी के लिए काम करने के अज़्म का इजहार किया है। सैयद रिजवान आलम की रिपोर्ट।
पीपल्स पार्टी और MQM के इत्तेफाक राय के बाद सिंध हुकूमत ने डॉक्टर सैफुर रहमान की बतौर एडमिनिस्ट्रेटर तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। समा से खुसूसी गुफ्तगू में सैफुर रहमान ने शहर की बेहतरी के लिए अपनी तरजीहात भी बता दी। कराची को बहुत ग्रीन करूँगा, बहुत ज़्यादा जहाँ जहाँ पे भी कोई खाली जगह है उसको हम बिल्कुल प्लांटेशन उसमें करेंगे। और इसी तरीके से अगर कोई अस्पताल जिस तरीके से हमारे मेन है उस पर हमारा मेन फोकस होगा। मैं समझता हूँ कि मेन इसका जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काम करने की ज़रूरत है कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के साथ मिलके, जिससे कि कहीं भी कारपेटिंग हो, कहीं भी चीज़ बेहतर हो तो वो रह नहीं सकती जब तक सीवरेज का काम मुकम्मल ना हो। नए एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने कहा कि स्ट्रीट लाइट्स रोशन न होने से जराइम बढ़ रहे हैं, इस मसले को भी तरजीह बुनियादों पर हल करेंगे। स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं उसकी मेन वजह ही स्ट्रीट लाइट्स का ना होना है, मेन जो स्पॉट्स हैं उधर का ना होना है। इसके बाद मैं समझता हूँ कि जो सफाई सुथराई है वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बहुत अहसन तरीके से कर रहा है, उसके साथ भी अच्छा कोऑर्डिनेशन करके उसको बेहतर किया जाए। डॉक्टर सैफुर रहमान इस वक्त गवर्नर सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। इससे पहले वो बलूचिस्तान के इलाके ज़ोब के कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल कराची और KDA के डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं, जबकि म्यूनिसिपल कमिश्नर के ओहदे पर भी फराइज अंजाम दे चुके हैं। वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स हैं और जामे कराची से PhD किया हुआ है। कैमरामैन इमरान शाहिद और साथी रिपोर्टर साद साबरी के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। स्मोक कंट्रोल करने में कमी रह गई है। DG माहौलियात ने एतराफ़ कर लिया, दावा किया कि अगले साल इस कमी को पूरा कर लिया जाएगा। समा की नुमाइंदा आयशा अता इस पर DG माहौलियात के साथ ही मौजूद है, तो उन्हीं की जानिब चलते हैं। जी आयशा, अब स्मोक जो है वो इसको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जो है वो DG महकमा माहौलियात सिकंदर ज़ीशान साहब मौजूद है। हमारी एक्टिविटीज़ जो है वो तकरीबन जुलाई अगस्त से जारी हैं और अभी उनको हमने मज़ीद रिगरस कर दी है। पहले अगर हम सिर्फ फाइन्स या सीलिंग की तरफ जा रहे थे तो अब हम डेमोलिशन और FIRs की तरफ जा रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर हमें जो है वो बताया जा रहा है कि कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद स्मोक बढ़ती जा रही है। 43% जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारा ट्रैफिक से आता है। इसी तरह फ्यूजिटिव डस्ट है हमारी, और हमारी जो बर्निंग्स होती हैं कूड़े की, उनको कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो हमारी स्मॉल इंडस्ट्री है वहाँ पे एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगवाने के लिए इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट के साथ करके एक MOU, इन तमाम इंडस्ट्रीज़ को हम परमानेंटली एनवायरनमेंट फ्रेंडली बना सकें। MOU साइन का जो प्रोसीजर है, आपको नहीं लगता कि स्मोक सीजन से पहले ये सब होना चाहिए था? ये एक्चुअली चीज़ें जो थी, चूँकि ये वर्ल्ड बैंक के तावन से हो रही हैं और वो एक डेफिनेटली एक प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू हमें चलना पड़ता है। महकमा माहौलियात की जानिब से कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी हैं। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि कुछ कमी है इसमें जिसकी वजह से स्मोक जो है वो बढ़ती जा रही है, जिसको इस साल जो है वो बेहतर बनाया जाएगा। पाकिस्तानियों को 2022 में इंटरनेट पर सबसे ज्यादा किसकी तलाश रही? गूगल ने रिपोर्ट जारी कर दी। सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली शख्सियात में क्रिकेटर नसीम शाह पहले नंबर पर रहे। दूसरे नंबर पर एशिया कप सर्च किया गया। आमिर लियाकत मरहूम से मुताल्लिक खबरों को भी सबसे ज्यादा तलाश किया गया। द लेजेंड ऑफ मौला जट गूगल पर तलाश की जाने वाली सबसे मकबूल फिल्म साबित हुई। ख्वाबों के शौकीन गूगल पर चिकन और पुलाव बनाने की तरकीबें भी ढूंढते रहे। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद, देखते रहिए समा।